الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ انشاءاللہ آج قرآن مجید کے 11ویں پارے کا مختصر خلاصہ، منتخب آیات کی تفسیر اور وہ واقعات جو اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیے ہیں مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک جو باتیں کہی جائیں گی سنی جائیں گی، کہنے والوں کو سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ 11ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ التوبہ ہے جس کا آخری حصہ چل رہا ہے، اور ایک سورہ یونس ہے جس کا تقریباً پونا حصہ یا پوری سورت تقریباً اس پارے کے اندر موجود ہے۔ سورۃ التوبہ کا آخری حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہونے والے کئی قسم کے لوگ تھے۔ اس کی شروعات میں اللہ رب العزت نے اس پارے کی ابتدائی میں ان ساری چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ایک تو وہ تھے منافق، جو پہلے بھی اس کا تذکرہ 10ویں پارے میں آیا کہ جب غزوہ تبوک کا اعلان کیا گیا تو لوگ جب صدقہ اور مال لا کر جمع کر رہے تھے تو طعن اور تشنیع کیا کرتے تھے۔ زیادہ دینے والے کو کہتے تھے کہ ریاکاری کر رہا ہے، کم جو دیتا تھا اسے کہتے تھے کہ اتنا کم مال دے کر تم قیصر کو جو سپر پاور ہے اس کو فتح کرنا چاہتے ہو، تو طعن اور تشنیع اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جب نکلنے کا موقع آیا تو ایسے منافقین نے دھوپ کا اور پھر گرمی کا اور کچھ ایسے بہانے بنا کر وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو انہی لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ لوگ پھر پہلے کی طرح جو ہے عذر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 2 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1 منافق جو اس سفر میں شریک نہیں تھے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگ دنیا کی سپر پاور طاقت سے جنگ ہو رہی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس جنگ میں شریک ہونے والا کوئی مسلمان بچ کر واپس نہیں آئے گا، ان کے پاس ہتھیار کی کمی ہے، ان کی طاقت اور قوت کم ہے، اور پھر مقابلہ جو کر رہے ہیں وہ سپر پاور سے کر رہے ہیں، تو اس میں جو لوگ جا رہے ہیں کوئی مسلمان بچ کر واپس نہیں آئے گا، لہٰذا ہم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں، یہ کہہ کر یہ سوچ کر جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سفر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، ان کے علاوہ کچھ سچے پکے مسلمان ایمان والے تھے جو محض سستی کی وجہ سے کہ ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکل جائے، جہاد میں شرکت نہ کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، ہم ضرور شرکت کریں گے، ذرا سا اپنے کام نمٹا لیں، اور ہمارے پاس میں تیز ترین سواری ہے اور ہم بہت جلد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں جا کر ملیں گے، اس ارادے سے وہ لوگ ذرا پیچھے رہ گئے تھے۔ بعد میں انہیں بہت شرمندگی اٹھانی پڑی اور اپنے اس عمل پر وہ بہت سخت نادم ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا عرصہ وہاں قیصر کے انتظار میں رہے، اور پھر جب وہ باہر نہیں آیا تو 20 دن کے قیام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین نے حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے اس پارے کی بالکل ابتدائی آیتوں میں تذکرہ کیا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تمہارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آ کر تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب ان کی طرف تم واپس جاؤ گے، یعنی سفر کو مکمل کر کے جب مدینہ جاؤ گے تو یہ لوگ آئیں گے اور آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عذر مت پیش کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری ساری چیزیں بتا چکا ہے، عن قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی تمہارے ان اعمال کو دیکھے گا، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو ماننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر دوبارہ واپس جانا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم یہاں کرتے تھے، یعنی جو عذر پیش کر رہے ہو یہ عذر جو ہے کس حد تک درست ہے اور کہاں تک یہ جائز اور مناسب ہے، عن قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر جو ہے اللہ کی قسم کھا کر بیان کریں گے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ عذر تھا، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ جب ان کی طرف تم واپس جاؤ گے تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو سو ان سے بے توجہی کرو، صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان سے بے توجہی برتی جائے، ان سے آپ اپنی توجہ کو ہٹا لیں، بے شک وہ گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے وہ جو کچھ دنیا میں کمایا کرتے تھے یا جھوٹے آزار اور عذر پیش کیا کرتے تھے۔
تو یہ منافقین نے واقعتاً ایسا ہی کیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو واپسی پر جو ہے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کے چاشت کے وقت میں جو ہے وہ شہر میں مدینے میں داخل ہوتے تھے. تو یہ لوگ انتظار میں تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فوراً یہ آپ کے سامنے پہنچ گئے اور پہنچ کر جو ہے فوراً اپنے عذر پیش کرنے لگے کہ ہم تو اس کی وجہ سے نہیں آ سکے, ہم اس کی وجہ سے نہیں آ سکے, یہ گھر کا مسئلہ, وہ مسئلے, ساری چیزیں انہوں نے پیش کرنی شروع کر دی. تو راستے ہی میں اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ آئیں گے اور عذر پیش کریں گے, اور صاف طور پر کہا گیا کہ آپ ان کے کسی عذر کو قبول نہ کریں, ان سے بے توجہی برتیں, یہ لوگ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا ہے. اس کے بعد کی آیات کے اندر مسجد ضرار کی تعمیر اور اسے منہدم کرنے کا تذکرہ موجود ہے. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو محض منافق ہی نہیں تھے, بلکہ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کے خاتمے کے لیے ایک ایسا منصوبہ اور ایک ایسی پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ ان کے براہ راست روم کی عیسائی حکومت سے تعلقات تھے. ایک تو منافقین وہ تھے جو مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے, برا بھلا کہتے تھے اور اندر اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے مدینے میں رہ کر سازش کیا کرتے تھے. لیکن منافقوں کا ایک گروپ ایسا بھی تھا, ایک جماعت ایسی بھی تھی جو مکمل طور پر مسلمانوں اور اسلام کے خاتمے کے لیے جو ہے ایک پورا مکمل خاکہ, ایک منصوبہ انہوں نے بنا لیا تھا. اور ان کے جو ہے اس زمانے میں براہ راست جو ہے روم کی عیسائی حکومت سے تعلقات قائم ہو گئے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے مدینے سے باہر قباء کی جگہ میں مسجد کے نام پر گویا کہ ایک سازشی مرکز قائم کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے گھر مسجد قباء سے کافی دور ہیں. یہ مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر شہر میں داخل ہونے سے پہلے جس جگہ پر آپ نے قیام کیا تھا وہاں پر جو ہے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا, اور ان لوگوں نے جو ہے خوش دلی سے وہاں مسجد بھی تعمیر کی تھی. تو یہ لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہمارے گھر مسجد قباء سے کافی دور ہیں, بارش وغیرہ میں وہاں جانا مشکل ہوتا ہے, بارش کے موسم میں ہم مسجد میں جا کر جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی ہے, آپ اس کا افتتاح کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے, اس لیے ان سے فرمایا کہ میں اس سفر سے واپس آنے کے بعد انشاءاللہ اس کا افتتاح کروں گا اور پھر وہاں نماز شروع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. غزوہ تبوک سے جب واپسی ہوئی تو درمیان میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے بتا دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا افتتاح کرنا چاہا. تب اللہ رب العزت نے ان کے مقاصد سے آگاہ فرمایا کہ جانے کے بعد یہ مسجد افتتاح کرنی ہے. تو اللہ پاک نے آگاہ کر دیا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور یہ مسجد کی تعمیر کس مقصد کے لیے کی گئی ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں, یا تو وہ انہیں عذاب دے یا پھر ان پر مہربان ہو جائے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کی غرض سے, کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے, اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی, یہ سارے ان کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں جو مسجد ضرار کی تعمیر کی گئی تھی اور مسجد بنائی گئی تھی. کہ اس میں سے ایک یہ کہ نقصان پہنچانا مقصد تھا, کفر کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ان کا مقصد تھا, ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر دو جماعتیں بنا دی جائے تاکہ کچھ لوگ ایمان والے ہمارے ساتھ آ جائیں اور پھر جو ہے ایمان والوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے, اور پھر ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ یعنی ایک مرکز بنا لیا جائے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی, یعنی اپنے گروہ کے لیے ایک مرکز گویا کہ انہوں نے تعمیر کر لیا تھا. یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر, ہم نے بھلائی کے سوا ارادہ نہیں کیا, اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اس کے بارے میں بھی قسم کھائیں گے کہ ہم نے بھلی نیت سے, اچھی نیت سے یہ مسجد کی تعمیر کی ہے, اس کے اندر ہمارا اور کوئی اس کے علاوہ ارادہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اس بات میں جھوٹے ہیں. اس میں کبھی آپ کھڑے نہ ہوں, یعنی کبھی آپ وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور اس میں نماز پڑھیں اور اس میں دعا کریں. اس میں ایسے لوگ ہیں, یعنی قباء کی تعریف کی جا رہی ہے, اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے
کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو مسجد قباء یہ مسجد اسس علی التقویٰ کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مسجد اسس علی التقویٰ یعنی تقوی پر جس مسجد کی پہلے دن سے بنیاد رکھی گئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مسجد قباء مراد ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ قباء والوں کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے کہ قباء والے جو ہے پاک صاف رہتے ہیں اور پاکی صفائی کو پسند کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری پاکی کا تذکرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم استنجا جب کرتے ہیں تو بہت پاکی صفائی کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، پانی کے ساتھ ساتھ ہم ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور ظاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی کا بھی ہم بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی وہاں کے لوگ اسی طرح ہیں، جب قباء کو جائیں تو دیکھیں کہ وہاں کے لوگ اتنے پاک صاف اور پاکی صفائی پسند نظر آتے ہیں کہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے انہی کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی اور انہی کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کی ہے جو مہاجرین بھی تھے اور جو انصار بھی تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ یہی بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر پھر غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے جو لوگ تھے، یعنی منافقین تو تھے ہی، اس کے ساتھ جو کچھ مسلمان ایمان والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی، جو بظاہر ایک قسم کی سستی ان سے ہو گئی تھی کہ ہم تیز ترین سواری ہمارے پاس ہے تو ہم جا کر قافلے میں شریک ہو جائیں گے، ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ان لوگوں کو جو سزا دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا پھر بعض صحابہ نے خود اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، اس کا تذکرہ، اس کا پس منظر یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو لوگ محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے، وہ اپنے کام پر اس قدر نادم تھے، اس قدر شرمندہ تھے اپنے اس عمل پر کہ ان میں سے کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور معافی کی درخواست کرنے کے بجائے، جس طرح منافقین کر رہے تھے کہ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور فوراً جا کر جو ہے عذر پیش کرتے تھے، لیکن ان حضرات نے بجائے عذر پیش کرنے کے اور معافی کی درخواست کرنے کے، انہوں نے مسجد کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ ہم اللہ کے مجرم ہیں، اگر وہ معاف کرے گا تو ہمیں آزاد کر دے گا، ورنہ ہم اسی طرح بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی گئی، اطلاع دے دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے بہت جلد بازی سے کام لیا، میرے پاس آتے معافی کی درخواست کرتے تو میں انہیں اللہ سے معافی لے کر دیتا، مگر اب چونکہ انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اس لیے اب ان کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، خود اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ستونوں سے کھول دیا گیا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، غلطی کا اعتراف کیا، نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے، انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے برے ملا دیے اس کے ساتھ۔ قریب ہے کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ بس یہ تھا کہ تیز سواری لے کر پہنچ جائیں گے، اس لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک پھر دوبارہ ان کے پر مہربان ہو جائے گا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، ان کے ساتھ تو انہیں پاک کر دے گا اور انہیں صاف کر دے گا، اور ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے لیتا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بندہ غلطی کا اعتراف ہونے کے بعد میں اللہ کے حضور جب گڑ گڑاتا ہے اور اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ پاک نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، بس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی ان قریب دیکھیں گے، اور ان قریب تم ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو منافقین عذر پیش کر رہے تھے اللہ پاک اس سے بھی واقف ہے اور جاننے والا، اور ایمان والے جس
کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ پاک اسے بھی جاننے والا ہے۔ جس کے دل میں جو ارادہ تھا پیچھے رہنے کا، اللہ پاک اس سے واقف ہے، اور اللہ پاک تمہیں جو ہے دوبارہ اپنے پاس لوٹائے گا، اور تمہارے جو کرتوت اور اعمال ہوئے اللہ پاک ان ساری چیزوں کا احاطہ کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کئی لوگ اس میں پیچھے رہ گئے تھے، تقریباً 6 صحابہ اکرام جنہوں نے خود کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، جو پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 6 لوگ تھے جنہوں نے مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ ان کے علاوہ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے نام بہت مشہور ہیں اس واقعے کے حوالے سے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 اور مزید لوگ تھے جنہوں نے خود کو مسجد کے ستونوں سے تو نہیں باندھا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سچ سچ بتا دیا تھا اور اس پر معافی کی درخواست کی تھی، تو انہیں سزا دی گئی۔ جو لوگ باندھے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مجرم ہیں، اللہ پاک ہمیں آزاد کر دے تبھی ہم اپنے آپ کو کھولیں گے، تو ان کے لیے تو توبہ کی آیتیں نازل ہوئی اور انہیں پھر وہاں سے کھول دیا گیا۔ یہ 3 صحابہ الگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تھا، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، بس ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اور پھر ہم چاہتے تھے کہ فوراً پہنچ جائیں گے، لیکن اتنے میں ہمیں اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت واپس مدینہ المنورہ کی طرف آ رہی ہے، تو اس پر ہمیں بڑی ندامت ہوئی اور ہمیں اس پر بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو انہوں نے جا کر درخواست کی، تو پھر اس کے نتیجے میں انہیں سزا دی گئی۔ ان میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی ان 3 لوگوں میں سے ایک تھا جن کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ 2 غزووں یعنی غزوہ عسرت یعنی تنگ دستی کے زمانے میں جو غزوہ پیش آیا غزوہ تبوک کو کہتے ہیں، اور دوسرا غزوہ بدر کے سوا کسی غزوے میں کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے نہیں رکا تھا۔ چاشت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے تشریف لائے تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سے واپس آنے کا، جیسے پہلے شروع میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت بالکل صبح کے وقت میں جو ہے وہ شہر میں داخل ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد میں جو لوگ اپنے مسئلے لے کر آئیں اسے سنتے اور پھر حل کرتے، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کو تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اور میری طرح عذر بیان کرنے والے اور 2 جو صحابہ تھے، دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہا کہ ان سے بات چیت بند کر دی جائے، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ گویا کہ ایک قسم کا بائیکاٹ تھا جو مکمل طور پر ان سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت تفصیلی واقعہ ہے، ہر قسم کا ان سے بائیکاٹ کر لیا گیا۔ ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ بظاہر مسلمان اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان میں سے کسی سے بھی بات چیت سے منع نہیں فرمایا، چنانچہ لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی حالت میں رہا، معاملہ بہت طول پکڑتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر میری نظر میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر اس زمانے میں میرا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خدا نخواستہ وفات ہو جائے تو افسوس، لوگوں کا میرے ساتھ زندگی بھر یہی معاملہ رہے گا کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا اور میرے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا اور نہ مجھ پر نماز جنازہ کوئی پڑھے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری حصہ باقی رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا، وہ میری مدد کیا کرتی تھی، یعنی اس بائیکاٹ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا میں ان کے ہاں کسی کو بھیج کر خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھانے کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی، یعنی ان 3 لوگوں کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک منور ہو گیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور غزوے میں شریک نہ ہونے والے دوسرے لوگوں سے جنہوں نے معذرت کی تھی اور ان کی معذرت قبول بھی ہوئی تھی، ہم 3 صحابہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول ہونے کے متعلق وحی نازل فرمائی
تو یہ آیتیں اس وقت میں نازل ہوئی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے، یعنی ان کو روک کر رکھا گیا تھا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، یعنی ان کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا، باوجود اس کے کہ زمین فراخ تھی اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کے ساتھ جو شفقت اور محبت کا معاملہ تھا، اللہ پاک نے اس کے بعد کی آیت میں اس کا بھی تذکرہ کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے رسول ہیں اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ایمان والے تکلیف میں پڑیں، مشقت اٹھائیں، دشواریاں اٹھائیں۔ تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو ایک محبت اور شفقت اور رحم دلی کا جو معاملہ تھا، اللہ پاک نے ان معاملات کو اس کے اندر واضح فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے، صورت التوبہ کا جو آخری حصہ تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں جو صورت ہے وہ سورہ یونس ہے۔ دعا فرمائے جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اور قرآن کے اس پارے کے ضمن میں اللہ کے جو احکامات اور پھر اللہ رب العزت نے جن واقعات کی طرف اشارہ کر کے عبرت کا سامان عطا فرمایا ہے، اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت مجھے آپ کو سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔